بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو عزت اور پیار آپ کو دوسروں سے ملتا ہے وہ در حقیقت آپ کے اخلاق کا ہی تحفہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ اس شخص کے ساتھ کبھی جھوٹ نہ بولے جو آپ پر بھروسہ کرتا ہے، اور اس شخص پر کبھی بھروسہ نہ کرے جو آپ سے جھوٹ بولتا ہے۔ جب تک تیرا غرور اور غصہ باقی ہے تو اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار نہ کر۔ انسان سے امید لگانا مت اور اللہ سے امید ہٹانا مت۔ درود شریف عبادت ہے، دعا ہے، دوا ہے اور بیماریوں سے شفا بھی ہے۔ سچائی اور نیکی کا راستہ دشوار ضرور ہے لیکن منزل بہت خوبصورت ہے۔ برائی کا راستہ بہت آسان صحیح لیکن منزل تباہی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدمی اچھے اخلاق کی وجہ سے ان لوگوں کا درجہ پا لیتا ہے جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزے رکھتے ہیں۔ کوئی انسان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ اس کے لیے دعا کا وسیلہ اور توبہ کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ ہر ٹوٹی امید بندے کو رب سے جوڑتی ہے۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دل جیتنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو۔ غم دلوں کو نرم کرتا ہے۔ غم اللہ کی نعمت ہے کیونکہ اللہ کا نور سخت دلوں میں داخل نہیں ہوتا۔ بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ دوسروں کے عیب گننے سے اپنی نیکیاں نہیں بڑھتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عقل مند شخص کی سب سے بہترین عادت یہ ہے کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا۔ اللہ ان چیزوں کے ساتھ مصیبت کو ٹالتا ہے، دعا سے، صدقے سے اور لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دل جیتنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو۔ جو شخص اپنی نعمتوں کو لوگوں پر خرچ کرنے میں ہاتھ کشادہ رکھتا ہے وہ ان کو زوال سے محفوظ کر لیتا ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے۔ جب سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا میں رہنے کا وقت بہت کم رہ جاتا ہے۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں کے ساتھ کیجیے: کوشش، سچ، یقین۔ کوشش بہترین دن کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔ منافقت تو یہ بھی ہے کہ ہم کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ دعاؤں میں تاثیر آپ کی طلب سے آتی ہے اور تاخیر آپ کی بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ دل ایک پیالے کی طرح ہے، جتنا اللہ کی محبت سے بھرو گے دنیا کی محبت کی گنجائش اتنی ہی کم ہوگی۔ صبر کریں، اگر آزمانے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی اللہ ہے۔
عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، خیر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہ میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ کسی کے دماغ کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے لفظوں کو سنو، اگر کسی کے دل کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے اعمال دیکھو۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، شکر ادا کرو اپنے رب کا جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلے۔ انسان جو چاہتا ہے کرنے سے قاصر ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرنے پر قادر ہے، تو قاصر پر نہیں قادر پر توکل کریں۔ باتیں تسبیح سے مشروط نہیں، نیتوں کی پابند ہوتی ہیں۔ نیتوں میں کھوٹ ہو تو برسوں کی ریاضت بیکار ہو جاتی ہے۔ دیکھنے والی نظر ہو تو گفتار عمل کا اور عمل کردار کا آئینہ ہے۔ جہاں سے ہماری سوچوں کا دائرہ ختم ہوتا ہے، ٹھیک وہاں سے اللہ کا فیصلہ آتا ہے جو ہمارے فیصلوں سے بہت بہتر ہوتا ہے۔ آپ کی بہتری کس میں ہے؟ آپ کا رب آپ سے بہتر جانتا ہے۔ نعمت شکر کا امتحان ہوتی ہے اور مصیبت صبر کا۔ کائنات کا پہلا گناہ شرک تھا نہ کفر، کائنات کا پہلا گناہ تھا میں اس سے بہتر ہوں۔ مظلوم کا قوم مذہب پوچھے بغیر اس کے حق میں کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جب تم بڑوں کی مجلس میں بیٹھو تو ان سے کچھ سیکھو، اور جب چھوٹوں کی مجلس میں بیٹھو تو ان کو کچھ سکھاؤ۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے دنیا اس کی ہوتی ہے، لیکن پھر آخرت اس کی نہیں ہوتی۔ سچ ہمیشہ حد میں رہتا ہے، جبکہ جھوٹ کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ عاجزی اختیار کرنے والے کبھی نہیں شکست کھاتے۔ دنیا نے متکبروں کا ٹوٹ جانا ہمیشہ دیکھا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ بخش دے تو لوگوں کے ساتھ نیکی کر۔ اپنے بڑوں کے مشوروں پر عمل کرو، اس لیے نہیں کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ انہیں غلطیوں کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے۔ تم سزا جزا کا اختیار اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش مت کرو۔ تمہیں کیا پتہ کون گناہگار ہے کون بے گناہ۔ یہ علم تو اللہ کے پاس ہے اور یہ اختیار بھی اس کے پاس۔ رہنے دو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں پچھتانا پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ظالم کے ساتھ اس کی مدد کے لیے چلتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ظالم ہے، تو یقیناً وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ ہماری دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز سوال دل دکھا دینے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکالیف کم ہو جائیں گی اور بہت سے دلوں کو سکون ملے گا۔ دنیا دار کی صحبت اختیار نہ کرو، اگر تم تنگ دست ہو جاؤ گے تو یہ تمہیں چھوڑ دے گی، اور اگر مالدار ہو جاؤ گے تو تم سے حسد کرے گی۔ مشکل کے بعد آسانی صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ حسد کرو گے تو کچھ نہیں پاؤ گے، اور شکر کرو گے تو گن نہیں پاؤ گے۔ تیری رحمتوں پہ ہے منحصر میرے ہر عمل کی قبولیت، نہ مجھے سلیقہ التجا، نہ مجھے شعور نماز۔